الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک حرد و سرا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار امت دے غمخار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی مقدس بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا گوہاں خالق کائنات تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تواڈے واسطے میرے واسطے دین دنیا قبر حشر دے اندر برکت اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب دے صدقے دے نال وطن عزیز ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، ہر قسم دے خطرات تو پاکستان نو محفوظ فرما کے اس ملک دے اندر بسنے والے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے غلاماں نو میرا مالک دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ احباب دور و نزدیکوں جتھوں جتھوں بھی تشریف لے آئے ہو، خلاق عالم آپ تمام احباب دا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما کے آپ احباب نو دارین دیاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ آپ احباب دے نال گفتگو کرن واسطے میں قرآن مجید برہان رشید اللہ دی مقدس کلام قرآن پاک دے وچوں ایک آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر خالق کائنات نے اسلام دے شہداء دا ذکر فرمایا ہے، جنہاں نے اسلام دی خاطر دین دی خاطر کربلا معلہ دے اندر اپنی جاناں دے نذرانے پیش فرمائے، خصوصاً انہاں دا تذکرہ اور تمام او احباب جنہاں اپنی جاناں دے نذرانے اسلام دی خاطر پیش کیتے، میدان بدر دے اندر، میدان احد دے اندر، میدان خندق دے اندر، یا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین دی خاطر جو بھی لوگ جانا قربان کرن گے انہاں دا تذکرہ فرماندے ہویا ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا
او جڑے لوگ اللہ دی راہ تے فی سبیل اللہ قتل کر دیتے جان، شہید کر دیتے جان، انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا، تسی شعور نہیں رکھ دے او اللہ دی بارگاہ چ زندہ و جاوید نے۔ یعنی جڑا اللہ دی راہ تے شہید ہویا ہے، فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مالک کائنات، خالق کائنات نے قرآن دی اس آیہ مبارکہ دے اندر واضح ارشاد فرمایا ہے کہ شہید زندہ ہے، شہید نو مالک رزق بھی دیندا ہے، اور شہید دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے بعد وچ گردا ہے، رب العالمین خالق کائنات اپنا جلوہ اس بندے نو پہلے عطا فرما دیندا ہے۔ یہ تے عام مومن واسطے ہے، تے جڑا سید الشہداء ہوئے، حسنی حسینی اور امام الانبیاء شب اسرا دے دولہ دا نواسہ ہوئے، راکب دوش محمد مصطفیٰ ہوئے، جنہ دیاں رگاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا خون پیا چلدا ہوئے، جنہوں سیدہ زہرا پاک نے دودھ پلایا ہوئے، جنہوں علی المرتضیٰ نے انگلی پھاڑ کے چلایا ہوئے، جنہوں نبی موڈیاں تے بہایا ہوئے، جنہیں نیزے دی نوک تے قرآن سنایا ہوئے، پھر اس سید زادے دا مقام اور مرتبہ وے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اسا انہاں دی زندگی سمجھ نہیں سکدے جنہ نیزے دی نوک تے قرآن سنایا ہے، او اس جہان وچ بھی عرفت اعلیٰ نے تے قیامت والے دن بھی انہاں دی عزت دا پرچار ہو رہا ہوئے گا۔ تو دوستان ذی وقار، محرم شریف دے ایام گزرے، اور اج آخری دن ہے محرم دا، اج 30 محرم ہے۔ اس مہینے دے اندر امام نے بڑی قربانی دیتی ہے اسلام دی خاطر، دین دی خاطر، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو سرکار کے غلاموں کو، سرکار کی امت کو ایک بہت بڑا پیغام دے رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ مسلمان محمد عربی کے غلام، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے چاہنے والے، جب تک حضور کی شریعت سے وابستہ رہیں گے، حضور کے دین سے وابستہ رہیں گے، اس وقت تک انہیں کوئی پریشانی آ سکتی نہیں۔ پریشانی اس وقت آتی ہے جب لوگ اسلام سے رخ پھیر کر دنیا کے ماحول میں ڈھل جائیں اور اسلام کو پس پشت ڈال دیں، پھر انسان خسارے کی طرف بھی جاتا ہے، پھر نقصان کی طرف بھی جاتا ہے، پھر بڑے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو ہم تو الحمدللہ اس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے نیزے کی نوک پہ بھی شریعت مصطفیٰ کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ احباب کو علم ہوگا، پچھلے جمعے پہ امام حسین بادشاہ کے سر انور کی بات ہو رہی تھی۔ موضوع کو تو آگے چلانا تھا لیکن پچھلے جمعے پہ نہ چل سکا، اور گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی کہ یزیدی خیموں میں ساری رات شراب چلتی رہی، اور ادھر میدان کربلا میں امام عالی مقام کے جسد مبارک کے ساتھ جناب سیدہ شہر بانو پاک، امام زین العابدین پاک، جناب حضرت سیدہ زینب پاک، جناب معصوم سکینہ پاک، یہ ساری رات امام پاک کے مبارک جسم کے قریب بیٹھ کر
ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ یہاں پر اختتام ہوا تھا پچھلے جمعے پر، اور وہیں سے آگے شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، احباب کی مکمل توجہ کا طالب ہوں تاکہ بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اذان فجر کا وقت ہوتا ہے، 10 محرم کا دن گزر جاتا ہے، 11 محرم کی رات گزرتی ہے، آگے 11 کا سورج طلوع ہونا ہے، اذان فجر کا وقت ہو گیا تو امام زین العابدین نے نماز فجر کی اذان پڑھی 11 محرم کی فجر۔ 11 محرم کی فجر امام عالی مقام کے شہزادے امام علی اوسط اور مشہور ہیں زین العابدین کے لقب سے، آپ نے اذان فجر کربلا معلی میں پڑھی۔ پھر اس کے بعد جماعت ہوئی اور سیدہ زینب پاک آپ نے نماز پڑھی، شہربانو پاک نے نماز پڑھی، دیگر خاندان نبوت کے جتنے چشم و چراغ تھے سب نے نماز فجر ادا فرمائی۔ جب نماز ادا ہو چکی تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ زین العابدین بچ گیا ہے، لہٰذا اسے بھی قتل کر دینا چاہیے، نہ کوئی ہوگا اور نہ پھر ہماری کوئی مخالفت کرے گا۔ ابن زیاد اور دیگر شر پسند یہ جتنی فوج ان کی باقی بچ گئی تھی، ان سب نے امام عالی مقام کے خیموں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ امام عالی مقام کے خیموں کے قریب جب آئے تو امام زین العابدین پاک نے تلوار اٹھا لی اور آپ خیمے سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا یزیدیو سن لو، میں حسین کا لخت جگر علی اوسط ہوں، آگے پردے دار بیبیاں موجود ہیں، شرم کرو اور حیا کرو، آگے نہ بڑھنا۔ یزید کی سپاہ آگے بڑھی اور انہوں نے امام زین العابدین کو پکڑ لیا اور آپ کو قتل کرنے لگے۔ تو سیدہ زینب پاک نے پردے کے اندر کھڑے ہو کر فرمایا، اے یزید کی فوج سن لو، اگر تم نے امام زین العابدین کو شہید کر دیا تو پھر یاد رکھو کہ قیامت تک تمہاری نسل کو ختم کر دیا جائے گا، اور وہ قیامت جو آنی ہے وہ ابھی آ جائے گی، لہذا ہوش کے ناخن لو۔ یہاں پر کچھ یزیدیوں کی طبیعت جو ہے وہ گڑبڑ ہونے لگی، سوچنے پر مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم قتل نہیں کرتے، اسے ہم قید کر لیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے حضرت امام زین العابدین پاک کو پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی، امام زین العابدین کو قید کر لیا۔ پھر اس کے بعد سخی سلطان باہو کی نظر میں انہوں نے خیمے کو آگ لگا دی، پردے دار بیبیوں کو قید کر لیا۔ 11 محرم الحرام جب اہل بیت اطہار کی پاک دامن بیبیوں کو قید کر لیا گیا اور اونٹوں کی پشتوں پر بٹھا دیا گیا، اور سب سے آگے امام عالی مقام کا سر ہے نیزے کی نوک پر، اور امام پاک کا سر جو ہے یہ خولی کے پاس تھا۔ خولی یہ یزید کی فوج کا ایک سپاہی تھا، اس کے پاس امام عالی مقام کا سر انور تھا نیزے کی نوک پہ، اور امام پاک کے سر کے پیچھے دیگر تمام شہداء کے سر
قطار کے اندر موجود تھے، سب سے آگے سر حسین تھا، اور سب سے آخری جو سواری ہے وہ جناب سیدہ معصوم سکینہ کی سواری تھی۔ بسم اللہ۔ جناب حضرت سکینہ جن کی عمر 4، سوا 4، 4.5 سال تاریخ میں بتائی جاتی ہے، آخری سواری پر آپ سوار تھیں۔ اب ہوا کیا، تڑپا دینے والی بات ہے اگلی۔ قافلہ روانہ ہوا، کیونکہ یہ کافی لمبا قافلہ تھا، اور پھر یہ قافلہ ایک قطار کے اندر چل رہا تھا۔ جب یہ قافلے کی آخری سواری امام عالی مقام امام حسین کے جسد مبارک کے قریب سے گزرنے لگی تو بیٹی کی نگاہ باپ کے جسم پر پڑ گئی، یعنی سکینہ پاک کی نگاہ مبارک اپنے باپ کے بے غور و کفن پر پڑی، وہ باپ جس نے نیزے کی نوک پہ ادھر قرآن سنایا تھا، وہ حسین جس کا دھڑ علیحدہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سر علیحدہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب بیٹی کی نگاہ اپنے باپ کے جسم مبارک پر پڑتی ہے تو آپ کو پتہ ہے بیٹی اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی ہے، بیٹیاں اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل باپ اپنی بیٹی کا حق نہیں ادا کرتا، پورا حق اسے نہیں دیتا، وہ حق جو شریعت نے حق رکھا ہے اس میں بھی کمی کوتاہی ہم کرتے ہیں۔ ہم اسی معاشرے کے بسنے والے لوگ ہیں، ہم کوئی نوری مخلوق نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب بیٹی زندہ ہے، حیات ہے، لیکن بیٹے کی دیوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں بیٹی کو تو ہم نے بیاہ دینا ہے، اس کی شادی کر دیں گے، اس کا نکاح ہو جائے گا، یہ تو ہمارے پاس مہمان ہے، یہ تو اپنے سسرال چلی جائے گی، اگر اس کے حصے کی جائیداد اس کے نام کر دی جائے تو وہ اس کے سسرال والے کام لگائیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہے، لہذا ہم نے اس کے نام جائیداد کروانی نہیں ہے۔ بھئی جب شریعت مطہرہ میں اس کا حصہ رکھا گیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس بیٹی کا حصہ نہ دینے والے؟ بیٹی اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی ہے، ہم نے تو زندہ بیٹی کو لکھوا دیا کہ وہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ یہاں پر بھی گناہگار ہوئے، قبر میں بھی، حشر کے میدان میں بھی حضور کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ تو یہ ایک مسئلہ بڑا قابل غور مسئلہ ہے جسے ہم بالکل معمولی سا سمجھتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، بیٹی کا حصہ نہ بھی دیا تو کیا ہوگا۔ آپ کو یاد دہانی کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، جب آپ اور میں فوت ہوں گے نا تو ہمارے بیٹوں کو ہماری جائیداد کے وارث بننے کی بڑی جلدی ہوگی، وہ ہماری جاگیر کے وارث، جائیداد کے وارث، بیٹی ہماری چارپائی کی وارث بنے گی۔ بیٹی ہے جو اپنے باپ کے جسم سے لپٹ لپٹ کر روتی ہے، اور جب چارپائی اٹھائی جا رہی ہوتی ہے، جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ، ایک بیٹی ہوتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے لوگوں میرے بابل کو کچھ دیر تو ٹھہرنے دو، میرے باپ کو کچھ دیر تو رخ لینے دو، یہ چہرہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ ارے وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کے لیے تڑپ تڑپ کر ترلا کرتی ہے کہ لوگوں ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لینے دو، وہ بیٹی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا معاشرہ بہت پیچھے جا چکا ہے اس معاملے میں۔ آخری سواری تھی امام عالی مقام کے شہزادی کی، جب باپ کے جسم کو دیکھا تو اب سواری سے نیچے تشریف لاتی ہیں،
زین سے زمین پر آ جاتی ہیں اور اپنے باپ کے جسم سے جا کر لپٹ جاتی ہیں. زاروں قطار آنسو بہانے لگی. عرض کرتی ہیں بابا قافلہ چلنے والا ہے، بلکہ قافلہ چل پڑا ہے، پتہ نہیں بابا بات دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن بابا یہ حقیقت ہے کہ آپ سے دور رہ کر جینا میرے لیے محال ہے، مشکل ہو چکا ہے میرے لیے، میں کیسے آپ کے بغیر جی سکتی ہوں. یہاں پر دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جب بیٹی اس درد کے ساتھ، اس سوز کے ساتھ اپنے باپ کے جسم سے لپٹی ہے تو فوراً روح جو ہے وہ قبض ہو گئی اور آپ کا وہیں پر وصال ہو گیا. اور دوسری روایت ہے نہیں، جب حضرت سکینہ پاک سواری سے نیچے آتی ہیں قافلہ خود بخود رک جاتا ہے. قافلہ کے سپہ سالار بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قافلہ چلے، لیکن قافلہ چل نہیں رہا، کوئی سواری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. سواریوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ یہ چلیں، لیکن کوئی سواری چلنے کا نام نہیں لیتی. پھر اس قافلے میں سے ایک بندہ امام زین العابدین کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے زین العابدین یہ قافلہ کیوں نہیں چل رہا، آپ حکم دیں یہ قافلہ چلے. تو امام عالی مقام کے شہزادے امام زین العابدین نے فرمایا او عقل کے اندھو یہ قافلہ نہیں چل سکتا اس وقت تک جب تک اس قافلے میں سیدہ سکینہ پاک شامل نہ ہو جائیں. اور تاریخ نے تو یہاں پر ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب امام زین العابدین کے پاس یہ آئے شمر وغیرہ اور امام عالی مقام کے چہرے پر انہوں نے تھپڑ مارا، ظلم کی انتہا کر دی اور کہا کہ اے زین العابدین اس قافلے کی سواریوں کو حکم دے کہ یہ چلیں. تو اس وقت میرے امام نے فرمایا پھر ظالموں تمہیں سمجھ تو آ جانی چاہیے، آج بھی قافلہ تمہارا ہے، سواریاں تمہاری ہیں، لیکن جب تک اہل بیت انہیں اجازت نہ دیں ان میں ہمت نہیں ہے کہ یہ چل سکیں. جن کی متحد سواریاں بھی ہیں وہ ان کے پاس طاقت بھی ہے، تو پھر بس راز کچھ اور ہے. ہم تو ایک امتحان دے رہے تھے، وگرنہ تم 22,000 کیا 22 لاکھ بھی ہوتے تو ایک اشارہ کرنا تھا، تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا جاتا. تو محترم سامعین و حاضرین حضرات، پھر جناب امام زین العابدین پاک اپنی سواری سے نیچے آئے، پیروں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں، اور اب جناب معصوم سکینہ کے پاس آتے ہیں اور جو جملہ امام زین العابدین نے کہا تڑپا دیتا ہے وہ جملہ. امام زین العابدین فرمانے لگے اے سکینہ زین العابدین بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہے اور ان ظالموں کے ظلم برداشت کرنے مشکل ہے. اے سکینہ جلدی کرو سواری پر بیٹھ جاؤ. کہا امام اے بھائی جان کیسے اپنے بابل کا جسم چھوڑ کر چلی جاؤں. میرے امام نے دلاسا دیا اور فرمایا کہ ہم امتحان میں ابھی ادھورے ہیں، ابھی امتحان باقی ہے، امتحان پاس کریں گے پھر ابو کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، رب رسول کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو پھر امام کی شہزادی اٹھتی ہیں، پھر دوبارہ سواری پر آپ سوار ہوتی ہیں، پھر یہ قافلہ چلتا ہے اور قافلہ چلتا چلتا ایک شام ایسی بھی آتی ہے ایک بستی کے قریب جا کر یہ قافلہ رک جاتا ہے. جب قافلہ رکتا ہے قریب بستی جو ہے اسے خبر پہنچتی ہے کہ کچھ قیدی ہیں، باغی ہیں، ان کا قافلہ رکا ہوا ہے. تو یہ خبر پہنچتی پہنچتی ایک ضعیف العمر بی بی خاتون تک بھی پہنچتی ہے. تو وہ اپنے گھر سے اٹھتی ہے
کہتی ہے کہ جاؤں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح کن کا قافلہ ہے۔ پھر اسے ایک بات یاد آ جاتی ہے، کسی زمانے میں وہ سیدہ کی کنیز رہی تھی، بی بی زہرا پاک کی کنیز تھی، تو کہتی ہے کہ میں خالی نہیں جاؤں گی، کچھ اپنے پاس لے چلتی ہوں، اگر ضرورت پڑی تو ان کو دے دوں گی۔ تو کیا کیا، سیدہ پاک نے وصیت بھی کی تھی، تو آج اس وصیت پہ وہ عمل کرتی ہے۔ چند کھجوریں لے لی، پانی بھی لے لیا، چادریں بھی لے لی اور چل پڑی۔ قافلہ کے سپہ سالار کے پاس آتی ہے۔ جب قافلہ کے سپہ سالار کے پاس پہنچتی ہے تو پوچھتی ہے یہ کس کا قافلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے۔ اچھا، کون سے باغی؟ کیا اس قافلے کے اندر عورتیں بھی ہیں؟ کہا عورتیں بھی ہیں۔ کہا کدھر ہیں؟ اشارہ کر کے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے آقا امام عالی مقام سے پیار کرنے والوں، جب امام عالی مقام امام حسین بادشاہ کا چہرہ دیکھا، سر کٹا ہوا ہے، نیزے کی نوک ہے، امام کا سر، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور لبوں سے نور نکل رہا ہے، تو کہنے لگی کہ اتنا حسین چہرہ باغیوں کا نہیں ہوا کرتا، اتنا حسن والا کوئی باغی نہیں ہوا کرتا۔ آتی ہے جناب سیدہ زینب پاک کے پاس، جب پہنچتی ہے تو کیا دیکھا، سیدہ زینب پاک تشریف فرما ہیں، سلام دعا کرتی ہے، ضعیف العمر عورت ہے، حال احوال پوچھتی ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا معاملہ ہے، ساری داستان پوچھتی ہے۔ تو ساری داستان بتاتے بتاتے جب اس نے سوال کیا نا کہاں سے آئے ہو، کہا اماں ہم مدینے سے آئے ہیں۔ جب لفظ آیا نا مدینہ تو اس بی بی کا خون جو ہے بہت تیز سپیڈ میں گھومنے لگ گیا۔ کہا مدینے سے آئے ہو؟ کہا جی مدینے سے آئے ہیں، ہمارا تعلق مدینے سے ہے۔ کہا خاتون بی بی میں نے مدینے کا نام لیا ہے، آپ تڑپ گئے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا مدینے سے میرا کافی گہرا تعلق ہے۔ کہا اماں کیا تعلق ہے تیرا مدینے سے؟ کہا کہ میری مالکہ مدینے میں رہا کرتی تھی اور میں ایک دور میں ان کی کنیز ہوا کرتی تھی۔ کہا بتاؤ آپ کی مالکہ کا نام کیا ہے؟ کہتی ہے جسے زمانے والے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، جسے زمانے والے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، وہ میری مالکہ ہے۔ کہا اچھا اماں آپ فاطمۃ الزہرا کو جانتی ہو؟ جی میں فاطمۃ الزہرا کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا میں ان کی کنیز رہی ہوں، ان کی خدمت گار رہی ہوں، میں ان کی خدمت کرتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا، وہ میری جھولی میں کھیلا کرتا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حسین ہے، وہ بھی میری جھولی میں کھیلا کرتا تھا۔ اور ان کی ایک شہزادی تھی، بڑی حسین و جمیل شہزادی تھی جن کا نام زینب تھا، وہ بھی میری گود میں پل کر جناب پروان چڑھتی رہی۔ امام علی مقام امام حسین سے پیار کرنے والوں، امام علی مقام کی ہمشیرہ پاک فرمانے لگی اماں انہیں پہچانتی ہے؟ کہا ہاں ہاں میں پہچانتی ہوں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، میں کیسے بھول سکتی ہوں جناب زینب کو، میں کیسے بھول سکتی ہوں جناب حسین کو، میں کیسے بھول سکتی ہوں جناب امام حسن کو۔ فرمایا ماں اگر دکھاؤں تو پہچان کر لے گی؟ کہا ہاں ہاں پہچان کر لوں گی۔ امام علی مقام کی ہمشیرہ نے پھر امام علی مقام کے جناب سر مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے اماں جس حسین کو تو نے اپنی گود میں کھلایا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ جو نیزے کی نوک پہ قرآن سنا رہا ہے یہ وہی مدینے والی فاطمہ الزہرا کا لخت جگر حسین ہے۔
کہا یہ وہی حسین ہے، اماں ذرا میری طرف دیکھ، جس زینب کو تو نے بچپن میں پروان چڑھایا ہے نا، میں وہی زینب ہوں۔ تو جناب سیدہ زینب پاک کے یہ جملے سنے، بی بی بے ہوش ہو گئی، غش آ گئی۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا نا تو کہا سید زادی تیری اماں نے مجھے وصیت کی تھی اور میں سوچتی رہی کہ اس وصیت کا مقصد کیا ہے۔ آج پتہ چلا، آج سمجھ میں وہ مسئلہ آیا کہ سیدہ زینب پاک نے کیوں کہا تھا کہ اگر کوئی قیدی قافلہ تجھے پتہ چل جائے آیا ہوا ہے تو اسے پانی بھی پلانا، اس کی خاطرداری کرنا، اس کا اجر قیامت کے دن میں فاطمہ الزہرا اپنے نانے کے اپنے باپے کے وسیلے سے، اپنے نبی کے وسیلے سے رب کی بارگاہ سے لے کے دوں گی۔ اور پھر کیا ہوا؟ تاریخ کہتی ہے کہ وہ بی بی، وہ خاتون یہ غم برداشت نہ کر سکی اور سیدہ کے قدموں پر سر رکھا اور روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قافلہ ساری رات یہاں پر ٹھہرا رہا، دوسرا دن ہوا تو یہ قافلہ پھر چلا، آگے سفر شروع کیا۔ جب یہ قافلہ آگے چلتا ہے تو اب معاملہ کیا ہے؟ تمام راستے میں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے، یزید کے ساتھ ٹکر لینے والوں کا قافلہ آ رہا ہے، جنہیں قتل کر دیا گیا ہے، جنہوں نے مقابلہ کیا ہے اور مقابلے میں مارے گئے ہیں، ان کا قافلہ آ رہا ہے۔ لیکن جب یہ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، لوگ دیکھ کر حیران تھے، اتنے حسین و جمیل چہرے والے باغی نہیں ہوا کرتے۔ بسم اللہ، اتنے حسین و جمیل چہرے والے باغی نہیں ہوا کرتے۔ اور پھر جب حسین قرآن پڑھا کرتے، نیزے کی نوک پہ سارا راستہ طے کیا جا رہا ہے۔ حالت یہ ہے، کبھی یہ کوفہ کے بازار سے گزرا ہے قافلہ تو حسین نے قرآن سنایا، دمشق کے بازار سے گزرا ہے یہ قافلہ تو حسین نے قرآن سنایا، شام کے بازاروں میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو حسین نے قرآن سنایا، قرآن سنا کر بتا دیا گردن تو کاٹی جا سکتی ہے، حسین کو قرآن سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، قرآن کو حسین سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ قرآن اور حسین ان دونوں کا آپس میں اتنا ہی گہرا تعلق ہے، جس طرح کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن کاغذ سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حسین کو قرآن سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو دوستان ذی وقار، اس سے پتہ چلا، معلوم یہ ہوا حسین ابن علی کا یہ قافلہ جب راستے میں جا رہا ہے تو لاکھوں کرامتیں ہیں مولا حسین کی۔ یہ قافلہ ایک اور بستی کے قریب رکتا ہے، شام کا وقت ہے۔ جب یہ قافلہ رکا ہے تو بستی میں پھر خبر پھیلائی گئی کہ قیدیوں کا قافلہ ہے۔ اور اس دور کے اندر جب بھی کوئی قافلہ روانہ کیا جاتا تھا تو ہر قافلے کے اندر ایک دو حکیم طبیب، جسے آج ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، یہ موجود ہوتے تھے۔ تو اسی بستی کے اندر، جس بستی کے قریب جا کر یہ قافلہ رکا ہے، اس بستی کے اندر ایک نوجوان جو آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا، لا علاج مریض بن چکا تھا، اس کے چند سانس باقی تھے، اس کی ماں کو پتہ چلا یہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ اور بہنوں کو بھائی پر جو ناز ہوتا ہے، یہ بھی ایک انوکھا ہی پیار ہوتا ہے۔ اور جب کبھی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے نا تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، جیسے یہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، غالباً سندھ کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا۔ 6 7 8 بہنیں ہیں اور ان کا ایک ہی بھائی ہے جسے دشمنوں نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پورے علاقے میں اعلان کر دیا
کہ جس بندے نے اس کو کندھا دیا اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اگلی بات بڑی تڑپانے والی بات ہے، اب کوئی بندہ جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں تو بہنوں نے اپنے کندھے پر اپنے بھائی کا جسم اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے، بہنوں نے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے اور قبر کی طرف لے کر چل رہی ہیں۔ تو وہ 6 بہنیں تھیں اور ان کا ایک اکلوتا بھائی تھا، باپ کا سایہ شفقت اٹھ چکا تھا، ماں ضعیف العمر تھی اور بیٹا اور بھائی آخری منزل پر ہے، بس ایک سانس آیا یا نہ آیا، بس لا علاج ہو چکا ہے۔ اسے مائی کو، خاتون کو، بی بی کو، ماں کو پتہ چلا کہ قیدیوں کا کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، وہ رکا ہوا ہے، تو وہ خاتون سوٹی کے سہارے پر اٹھتی ہے، چلتی چلتی قافلے کے پاس پہنچتی ہے، قافلے کے سالار سے پوچھتی ہے اس قافلے میں کوئی حکیم ہے؟ تو یہ جو جس سے پوچھا ہے نا، اس کا نام ہرمل تھا۔ اس سے جب یہ پوچھا تو بطور تمسخر، بطور مذاق یہ کہنے لگا کہ وہ جس کے پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، وہ بہت بڑا حکیم ہے، جاؤ اس سے جا کر اپنا علاج کروا لو۔ اس نے بطور مذاق یہ بات کہی تھی۔ وہ خاتون چلتی چلتی امام زین العابدین کے پاس پہنچتی ہے اور دیکھا پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہیں، قید کا معاملہ ہے۔ میرے امام عالی مقام سے پیار کرنے والوں، ایک لمحے کے لیے خاتون خاموش ہو گئی۔ جب امام نے دیکھا کہ عورت پر سکتہ ستاری ہو گیا ہے کہ میں کیا کہوں، یہ تو خود پاؤں میں بیڑیاں پہن کر بیٹھا ہے، ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہیں، کیا یہ علاج کرے گا؟ میرے امام نے فرمایا اماں کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے، بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ بیٹا میں آئی تو تھی اس لیے، سنا تھا تو حکیم ہے، علاج کروانا تھا اپنے بیٹے کا، اور تو خود اس جگہ پہ مجبور ہو کر بیٹھا ہے۔ جب امام عالی مقام نے یہ جملہ سنا تو فرمایا ماں مجھے مجبور نہ سمجھنا، اماں مجھے مجبور نہ سمجھنا۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے، دیکھو آنکھوں دیکھا حال بھی غلط ہوتا ہے، میری ہاتھوں کی ہاتھ کڑیوں کی طرف نہ دیکھ، پاؤں کی بیڑیوں کی طرف نہ دیکھ، جو میرے رب نے مجھے رتبہ دیا ہے اس رتبے کی طرف دیکھنا، جو میرے رب نے مجھے مقام دیا ہے اس مقام کی طرف دیکھنا۔ اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا ہے جسے حکیموں، طبیبوں، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، آخری سٹیج پر ہے، کیا آپ کے پاس اس کا علاج ہے؟ میرے امام نے فرمایا ہاں اماں علاج ہے، جا جس سے تو پوچھ رہی تھی نا کہ حکیم کوئی ہے، اسے کہو کہ پاؤں کی بیڑیاں کھول دے، ہاتھ کی ہاتھ کڑیاں کھول دے، پھر تیرا بیٹا جانے، حسین کا لال جانے اور حسین کا رب جانے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر؟ میرے امام سے پیار کرنے والوں، اب میرے امام زین العابدین پاک نے جب یہ کہا، وہ خاتون، وہ بی بی، وہ عورت، وہ ماں چلتی ہے، چونکہ ماں اپنا آپ بیچ کر بھی اپنی اولاد کی خاطر آخری سانس تک بچانے کی کوشش کرتی ہے، اور میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں، بیٹا بیمار ہو جائے پاؤں میں جوتی پہننی بھی یاد نہیں رہتی، تڑپ جاتی ہیں، لے کر اپنے بیٹے کو دوڑ پڑتی ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں، کسی حکیم کے پاس پہنچ جائیں، ادھر وہ خاتون جلدی سے جاتی ہے، کہتی ہے اے سپہ سالار مہربانی کر جلدی سے پاؤں کی بیڑیاں کھول دے، ہاتھ کی ہاتھ کڑیاں کھول دے، میں نے اپنے بیٹے کا علاج کروانا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو وہ کہنے لگا بی بی علاج تو نے اپنے بیٹے کا کروانا ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فوراً ذہن میں بات آئی یہ دنیا کا کتا ہے، اسے دولت کی جناب پیاس لگ رہی ہے، اسے دولت چاہیے، کہا میرے پاس سونا بھی ہے، میرے پاس چاندی بھی ہے، زیم و زر بھی ہے، سب کچھ تجھے دے دوں گی، بس پیروں کی بیڑیاں کھول دے، ہاتھوں کی ہاتھ کڑیاں کھول دے۔ یہ قریب آتا ہے، چابی لگانے لگتا ہے، میرے امام نے فرمایا اوے یزید کے کتے ذرا ٹھہر جا، میں تو اتمام حجت کر رہا تھا، لے دیکھ اب امام زین العابدین پاؤں کی بیڑیاں کیسے کھولتا ہے،
ہاتھوں کی ہاتھ کڑیاں کیسے کھولتا ہے، میرے امام نے ہاتھوں کی ہاتھ کڑیوں کو اس طرح سے کھولنا شروع کیا، بس جھٹکا لگایا، ہاتھوں کی ہاتھ کڑیاں کھل گئی، پاؤں کی بیڑیوں کو اشارہ کیا، بیڑی ٹوٹ کر کہیں چلی گئی۔ میرے امام نے فرمایا ہمیں مجبور نہ سمجھا جائے، ہم تو امتحان دے رہے ہیں، مگر وگرنہ یہ ایک یزید تو کیا لاکھوں یزید بھی ہوتے، ایک زین العابدین کا اشارہ کافی تھا ان کے لیے۔ زندہ باد، زندہ باد، بے شمار دوستان ذی وقار۔ اب کیا ہوا، امام زین العابدین چل رہے ہیں، چلتے چلتے وہ خاتون بھی ساتھ ہے، جب دہلیز آ گئی، گھر آ گیا، دروازہ آ گیا، اس کی بڑی بیٹی دروازے پر آئی، آنکھوں میں آنسو ہیں، زارو قطار رو رہی ہے، اماں تیرے ساتھ کون آیا ہے؟ کہا حکیم ہے، بڑا حکیم ہے، بہت بڑا حکیم ہے۔ اماں آپ حکیم صاحب کو کہیں واپس چلے جائیں، ہمارا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، ہمارا بھائی فوت ہو چکا ہے، ہمارے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، اماں آپ کہیں واپس چلے جائیں۔ ماں بھی رونے لگ گئی، بہن بھی رو رہی ہے۔ میرے امام نے فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی رو نہیں سکتا، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی رو نہیں سکتا، ہم تو رلانے والوں کو ہنسانے آئے ہیں، ہم ہنستے گھر اجاڑنے نہیں آئے، ہم برباد گھر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے فرمایا اماں اپنے آنسو پوچھ لے، اے بہن اپنے آنسو پوچھ لے۔ میرے امام نے فرمایا مجھے اپنے بھائی کی میت تک لے چلو۔ میرے امام کو ڈیڈ باڈی تک لے کر آیا گیا۔ میرے امام نے دیکھا نوجوان لیٹا ہوا ہے، نوجوان لیٹا ہوا ہے، نوجوان لیٹا ہوا ہے، روح پرواز کر چکی ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، یہ 6 بہنوں کا ایک بھائی ہے، اگر یہ بھی ابھی چلا گیا کون ہے ان کا سہارا؟ میرے اللہ کربلا میں علی اکبر تیرے دین کے لیے دیا ہے، اون و محمد تیرے دین کے لیے دیے ہیں، غازی عباس تیرے دین کے لیے دیا ہے، مولا وہاں پر امتحان تھا، یہاں پر مقام ہے، اللہ میں چاہتا ہوں اسے ایک بار زندگی دوبارہ دے دے، اس لیے کہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، میرے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے اللہ میں اس گھر میں آیا ہوں، میں تیرے محبوب کا نواسا ہوں، میرے اللہ آج اپنے محبوب کے تصدق سے اس بچے کو جوانی والی زندگی عطا فرما دے۔ میرے امام سے پیار کرنے والوں، پھر حکم آ رہا ہوگا، حکم آیا ہوگا، عرض جناب حضرت زین العابدین کی تھی، آواز آ رہی ہے اے زین العابدین، پھر اس نوجوان کو آواز دے کر پکارنا تیرا کام ہے، اس کی روح کو لوٹانا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ میرے امام نے دی آواز، میرے امام نے دی آواز، میرے امام نے دی آواز، وہ نوجوان جو فوت ہو چکا تھا، میرے امام نے اسے آواز دی اور کہا اماں دیکھنا تیرا بیٹا مرا نہیں ہے، تیرا بیٹا ابھی زندہ ہو جائے گا۔ اگر بابا فرید الدین گنج شکر مردہ زندہ کر سکتے ہیں، اگر غوث اعظم سرکار مردہ زندہ کر سکتے ہیں، تو ان کا باپا اور دادا مردہ زندہ نہیں کر سکتے۔ تو توجہ کیجئے گا، امام زین العابدین نے دی آواز، اللہ کی طرف سے وہ روح واپس لوٹی اور وہ نوجوان پھر دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ لیکن اگلی بات قابل غور ہے، ماں کو اپنا بیٹا یاد نہیں ہے، دیکھتی ہے کبھی وہ 72 سار جو نیزے کی نوک پہ ہیں، اور کبھی دیکھتی ہے اپنے پتر کو، کبھی دیکھتی ہے 72 سر جو نیزے کی نوک پہ چڑھائے ہوئے ہیں، کبھی دیکھتی ہے ادھر۔ اب جملہ سننا ہے، میں بات کو اختتام کی جانب لے کر جا رہا ہوں، آخری جملہ دے رہا ہوں، سنیے گا سنیے گا سنیے گا، اور جب جملہ سمجھ میں آ جائے تو پھر مسجد کے در و دیوار سے بھی یہی آواز آئے کہ حسین حق پر تھا، حسین حق پر ہے اور قیامت تک حق پر رہے گا۔ پہلے جملہ
जुमला सुनिएगा। मौला हुसैन बादशाह की तरफ, मौला हुसैन बादशाह के जनाब जिस्म मुबारक की तरफ, आपके सर मुबारक की तरफ वो खातून देखती है और कहती है, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, बात की समझ नहीं आई, मेरा मरा है घर में, मेरा मरा है घर में, इसे जिंदा कर रहे हो और अपने जनाब बाप को, अपने चचा को, अपने भाइयों को, अपने कजनों को जनाब सर उनके नेज़े की नोकों पर है, दर करबला की रेत पर है। वजह क्या है? हमारा घर में मरा है, इसे जिंदा कर दिया गया है, अपनों को जिंदा क्यों नहीं किया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अम्मा तुझे बात की समझ नहीं आई, जिंदा उन्हें किया जाता है जो मर जाए, जो नेज़े की नोक पे कुरान सुनाए। वो मुर्दा नहीं है, मुर्दा नहीं बोलता, बोलता वो है जो जिंदा हो। हुसैन कुरान सुना कर बता रहा है, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। तो दोस्तान ज़िवकार, मेरे इमाम आली मकाम से मोहब्बत करने वालों, बताया है ज़ैनुल आबिदीन ने, करबला में हमारा इम्तिहान था, रास्ते में हमारा मकाम है। जब मकाम हो फिर मुर्दों को जिंदा करके दिखा दिया जाता है, जब इम्तिहान हो फिर नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुना दिया जाता है। तो दोस्तान ज़िवकार, हुजूर के गुलामों शमा रिसालत के परवानों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, दीन इस्लाम एक बहुत बड़ा अजीम दीन है। ये अमन का दर्श भी देता है, भलाई का दर्श भी देता है, दरगुजर का दर्श भी देता है। मुसलमानों के भी हकूक़ हैं, इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के भी हकूक़ रखे हैं, इसमें कोई शक नहीं। गैर मुस्लिम के भी हकूक़ इस्लाम ने रखे हैं, मुस्लिम के भी हकूक़ हैं, लेकिन गुस्ताख के हकूक़ नहीं हैं। समझ आ रही है बात की? मुस्लिम के हकूक़ हैं, गैर मुस्लिम के हकूक़ हैं। इस्लाम भलाई का दर्श देता है, इस्लाम भाईचारे का दर्श देता है, इस्लाम अखुवत का दर्श देता है, इस्लाम मोहब्बत का दर्श देता है। अक़लियत हो उनके भी हकूक़ बयान करता है, लेकिन गुस्ताख के हकूक़ नहीं होते। हकूक़ होते हैं जो अमन सलामती को कायम रखें, उनके लिए इस्लाम ने हकूक़ बयान किए हैं। मुस्लिम के भी हकूक़ बयान किए, गैर मुस्लिम के भी हकूक़ बयान किए। लेकिन जब कोई मुस्लिम या गैर मुस्लिम कुरान की अज़मत पर हमला करे, रसूल पाक की इज़्ज़त पर हमला करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर हमला करे या कुरान की अज़मत पर हमला करे, तो फिर इस्लाम उसके हकूक़ को वापस ले लेता है। अक़लियत के, ईसाई के, गैर मुस्लिम के हकूक़ हैं, जब तक वो अमन में रहे, जब तक वो अमन पसंद रहे, और शर पसंद बन जाए तो फिर हकूक़ इस्लाम उसे नहीं देता। फिर जब गुस्ताख हो जाए, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, फिर उसका एक ही हल है, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, बोलो मन सब्बा नबिय्यन, ओए मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। ये सिर्फ सज़ा गुस्ताख़ रसूल की है, गुस्ताख़ कुरान की है। जो अज़मत कुरान पर हमला करे, जो अज़मत रसूल पर हमला करे, फिर उसकी यही सज़ा है। हाँ, अगर कोई अमन पसंद हो तो फिर इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि उसे बिला वजह कत्ल कर दिया जाए। बिला शरई उज़र के किसी को कत्ल करना जुर्म है, इस्लाम ने इसे जुर्म कहा है और पाकिस्तान के कानून ने इसे जुर्म कहा है। लेकिन यह भी जुर्म है कि कोई कुरान पर हमला करे। बोलो तो सही, अगर कोई इस्लाम पर हमला करे, अगर कोई कुरान पर हमला करे, अगर कोई रसूल की इज्जत पर हमला करे, अगर कोई सहाबा पर भौंके, अगर कोई अहले बैत पर भौंके, तो यह भी जुर्म है। अक़लियत के हकूक़ हैं उस वक़्त तक जब तक वो अमन में रहें, जब तक वो अमन में रहें, और अगर अमन से बाहर आएँ तो फिर इस्लाम उनके हकूक़ को ख़त्म करके फिर एक ही आवाज़ देता है, मन सब्बा नबिय्यन। ना भी इस नारे की मैनू चस नहीं आई,
ذرا محبت نالے نعرہ لگانا ہے تاکہ عالم کفر ہل جائے. من سب نبیًا اے من سب نبیًا من سب نبیًا. رب ہاتھ دیتے ہیں اے ککڑا دے میچ واسطے نہیں، اے جناب دنیا داراں دے واسطے نہیں، رب اپنے محبوب واسطے وفا واسطے دیتے ہیں. ہاتھ چا کے آکھو من سب نبیًا اے من سب نبیًا من سب نبیًا. آیا 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 تاجدار ختم نبوت. اللہ کریم اپنے محبوب دے صدقے تواڈی میری سب دی حاضری